بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا انسٹیٹیوشن چینل کی طرف سے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دلچسپ واقعات، معجزات اور قصوں سے بھرپور یہ چینل اپنے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم ایک اور نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، نشان حیدر کا۔ جی سامعین مکرم، اس میں ہم تاریخ پاکستان یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد جو شہداء سرحد پر مادر وطن کے لیے، پاک وطن کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور غیر معمولی کارنامے سر انجام دیے، ان کو نشان حیدر دیا گیا، ان کے حالات زندگی اور جو انہوں نے معرکے سر کیے ان کے بارے میں ہم مختصراً جائزہ لیں گے اور آپ کو گوش گزار کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیپٹن سرور شہید، یہ سردیوں کی ایک تھرتھرتی ہوئی شام کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان کمبل اوڑھے چلا جا رہا ہے۔ ایک خستہ حال بوڑھا تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور سردی کی شکایت کرتے ہوئے اللہ کے نام پر امداد چاہتا ہے۔ نوجوان ایک نظر میں بوڑھے آدمی کو دیکھتا ہے، آنکھوں کے کونے بھیگنے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ آنسو بہہ نکلیں اس نے جلدی سے اپنا کمبل اتارا اور بوڑھے کو دے دیا۔ بوڑھا آدمی، جسے اس غیر معمولی سلوک کی توقع نہ تھی، اس فیاضی کو مذاق سمجھتا ہے اور عجز و انکساری سے کمبل لوٹانے لگتا ہے، لیکن اس نوجوان کی پیار میں ڈوبی ہوئی آواز اور محبت بھرا اصرار اسے یقین دلاتا ہے اور وہ کمبل اوڑھے دعائیں دیتا ہوا بابا رخصت ہو جاتا ہے۔ جی حاضرین، یہ ہے کردار ہمارے پہلے نشان حیدر کیپٹن سرور شہید کا۔ واقعات کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ یہاں پر ہم رکتے ہیں اور سب سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو وہاں پہنچ سکے۔ جو کہ دوسروں کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے، سردی کی پرواہ نہیں کرتا، گرمی کی پرواہ نہیں کرتا اور بندوق اٹھا کر دشمن سے لڑنے کے لیے سینہ سپر ہو جاتا ہے۔ کیپٹن سرور شہید کا تعلق ایک معزز راجپوت بھٹی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد کا نام راجہ محمد حیات خان تھا، جو فوج میں حوالدار کے عہدے پر فائز تھے۔ وہ بہت خدا ترس، فیاض اور نیک انسان تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں اپنی شاندار کارکردگی کی بنا پر انگریز حکومت سے انہیں ضلع لائل پور یعنی جو موجودہ اٹک ہے اس کی چک نمبر 229 گاف بے تحصیل سمندری میں 3 مربع زمین انعام میں ملی تھی۔ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید 10 نومبر 1910 عیسوی کو موضع سنگوری تحصیل گجرخان ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ سنگوری پنجاب کا وہ حصہ ہے جہاں کے لوگ سخت جان، جفاکش اور جنگجو واقع ہوئے ہیں۔ سرور شہید بڑے خوبصورت وجیح نوجوان تھے۔ درمیانہ قد، سڈول اور اعضاء متناسب تھے۔ موٹی موٹی آنکھیں، کشادہ پیشانی اور بھاری مونچھیں چہرے پر بہت پیاری لگتی تھیں۔ ان کا خاندان فوجی خاندان تھا، اس لیے بچپن ہی سے سپاہیانہ خوبیوں کے مالک تھے۔ فوجی وردی کو بے حد پسند کرتے اور فوجیوں کو ان کی وردی میں دیکھ کر بے حد خوش ہوتے تھے۔ فوج میں ملازمت کے دوران فوجی وردی زیب تن کرتے، لیکن جب گھر آتے تو دیہاتی لباس یعنی شلوار یا دھوتی اور قمیض پہنتے تھے۔ معرکہ اڑی میں آپ کی شہادت جب ہوئی تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ انگریزی حکومت برصغیر پاک و ہند سے رخصت ہوتے ہوئے دونوں ممالک میں کشیدگی کی بنیاد ڈالنے کے لیے کشمیر کو وجہ تنازع بنا گئی۔ تنازع کشمیر کے باعزت تصفیہ کے لیے حکومت پاکستان نے برابر کوششیں جاری رکھیں، جن کا کوئی بھی نتیجہ نہ نکلا۔ دوسری طرف ہندو اپنی فطری عیارانہ پالیسیوں پر ڈٹا رہا۔ جولائی 1948 عیسوی کا ذکر ہے کہ دشمن نے کشمیر میں ایک اہم مقام پر قبضہ کر کے اپنے مضبوط مورچے بنا لیے۔
اور اب اس کا ارادہ پیش قدمی کا تھا۔ امن کے اس غارت گر کا منہ توڑنے کے لیے 2 پنجاب ریجمنٹ کو کشمیر میں جانے کے احکام جاری کیے گئے۔ سرور شہید اس وقت جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں سگنل کورس کی ٹریننگ لے رہے تھے، اور آپ کی ٹریننگ ابھی ادھوری تھی۔ آپ کی ریجمنٹ کے جوان جب کشمیر کے لیے رخصت ہوئے تو سرور شہید مچل اٹھے، لیکن ٹریننگ کی تکمیل تک آپ کو وہیں رکنا تھا۔ چنانچہ جو ہی ٹریننگ ختم ہوئی، آپ نے یونٹ میں شمولیت کی درخواست دے دی، جس کے جواب میں انہیں GHQ میں ہی اپنے فرائض ادا کرنے کو کہا گیا۔ کیپٹن سرور شہید کا جذبہ شہادت انہیں ایک پل چین نہیں لینے دیتا تھا، لہٰذا وہ اپنی بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، سر، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے یونٹ میں شامل ہو کر کشمیری بھائیوں کو ظلم و ستم سے نجات دلاؤں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کروں۔ مجھ سے یہاں نہیں رہا جاتا، جبکہ میرے بھائی ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں سے جا چکے ہیں۔ کمانڈنگ آفیسر نے جب یہ سنا تو بہت متاثر ہوئے اور ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی ان کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا اور وہ عزیزوں سے ملنے کے لیے اپنے گاؤں سنگوری کو روانہ ہو گئے۔ شاید یہ ان کی آخری ملاقاتیں تھیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جس کا کیپٹن سرور کو مدتوں سے انتظار تھا۔ یہ 27 جولائی 1947 عیسوی کا ذکر ہے۔ صبح کاذب نمودار ہوا چاہتی تھی، فضا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تقریباً 3:30 کا وقت تھا اور پروگرام کے مطابق کیپٹن سرور شہید کی بٹالین نے دشمن کو پسپا کرنا تھا۔ رات کی تاریکی، دشوار گزار راستہ اور اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کا مقابلہ، عقل دنگ تھی، آسمان حیران تھا۔ حربے جواب دے گئے تو جذبے رہنما بن گئے، اور شہادت ہے مطلوب و مومن، مقصود مومن کا فلسفہ ایک بار پھر زندہ جاوید حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ کیپٹن سرور اپنے ساتھیوں کو لے کر ایڈوانس کرنے لگا۔ مکار دشمن پہلے ہی سے پوری طرح ہوشیار تھا، چنانچہ اس نے مجاہدوں پر مشین گنوں اور توپوں سے گولوں کی بارش شروع کر دی۔ حق و باطل کا یہ مقابلہ پورے جوبن پر تھا۔ مجاہدین ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بڑھ بڑھ کر دشمن کی خندقوں اور مورچوں پر بم برسا رہے تھے۔ اب دونوں طرف سے باقاعدہ فائرنگ شروع تھی۔ محاذ کی صورتحال انتہائی پیچیدہ تھی۔ دشمن ایک محفوظ پہاڑی پر ڈیرا ڈالے مجاہدین کی سروس پر اپنے مورچوں میں محفوظ بیٹھا تھا، اور مجاہدین ایک خطرناک پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیپٹن سرور شہید عجیب جوش اور دیوانگی میں دشمن پر بم برساتے ہوئے اپنی پلاٹون کی قیادت کر رہے تھے۔ کیپٹن سرور جب ساتھیوں کی طرف دیکھتے تو ان کے جوان ارادے جسم و جاں کو نئی تقویت پہنچاتے، اور کیپٹن صاحب بلند آواز سے نعرہ لگاتے ہوئے کہتے، ساتھیوں آگے بڑھو۔ دشمن کی جوابی کارروائی جاری تھی کہ اچانک اللہ اکبر کی چیخ بلند ہوئی۔ فضا کو چیرتی ہوئی یہ آواز کیپٹن صاحب کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے مڑ کر دیکھا، یہ آواز پلاٹون کے برین گنر فرمان علی کی لگی تھی۔ وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ کیپٹن سرور نے ان کی طرف دیکھا۔ فرمان شہید کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو ان سے کہہ رہی تھی، ہم محبت کی راہ میں کامیاب و کامران رہے، اب تمہاری باری ہے۔ کیپٹن سرور نے اپنے گنر کی گن کو خود سنبھالا اور جنون عشق میں دشمن پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ غنیم کے آدمی کیپٹن صاحب کی گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے، اور خود سرور شہید گولیاں برساتے بہت آگے نکل گئے۔ اب دشمن کا مورچہ صرف 20 گز کے فاصلے پر تھا۔ اس موقع پر اچانک یہ انکشاف ہوا کہ دشمن نے اپنے مورچوں کو خاردار تاروں سے محفوظ کر لیا تھا۔ تاروں کا یہ حصار ابھی بنا تھا، کیونکہ کل رات اس حصار کے بننے کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ کیپٹن سرور شہید اس نازک غیر متوقع صورتحال سے بالکل بھی خوفزدہ نہ ہوئے اور برابر دشمن پر فائرنگ کرتے رہے۔ دشمن نے جب ان کو ساتھیوں سے اکیلے اور تن تنہا لڑتے دیکھا تو سمجھ گیا، کیونکہ ان کا انداز اپنے ساتھیوں سے جدا تھا اور ان کی گولیاں سیدھی دشمن کو زمین بوس کر رہی تھیں۔ دشمن نے اپنی گولہ باری کا رخ کیپٹن سرور شہید کی طرف کر دیا۔ خود سرور شہید نے دشمن کی فوجوں میں ہلچل مچا دی تھی۔ عین اسی وقت ایک گولی آئی اور کیپٹن سرور شہید کے دائیں کندھے پر لگی۔ جسم سے کھولتا ہوا خون
بڑی تیزی سے باہر نکلا۔ وقت کی نزاکت کا تقاضا تھا کہ اس خون کو بہنے دیا جائے۔ ویسے بھی زخم کی تکلیف سے زیادہ دشمن کو مٹانے کا خیال غالب تھا۔ ساتھیوں نے جب زخم کی یہ کیفیت دیکھی اور خون بہتے ہوئے یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کہا، کیپٹن آپ پیچھے چلے جائیے۔ اچانک دشمن کی ایک اور گولی ان کی طرف آئی اور ان کا سینہ چھلنی کرتے ہوئے نکل گئی۔ آپ کی دلی تمنا پوری ہوئی۔ اللہ کے محبوب کا شعر اللہ کے محبوب کے حضور حاضر ہو گیا۔ ان کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جیسے وہ جام شہادت سے مسرور ہوئے ہوں۔ مجاہدین نے جب اپنے کمانڈر کو شہید ہوتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور اس غصے میں انہوں نے دشمن پر ایسی کاری ضربیں لگائیں کہ وہ مورچے چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ صبح کا نور جب چاروں طرف پھیلا تو پہاڑی پر پاک فوج کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اس فتح کی خبر جب پاکستانی عوام کو چلی تو ان میں خوشی و مسرت کی لہر سی دوڑ گئی۔ قوم کا بیٹا قوم کے ماتھے کا نشان بن گیا، قوم کے فخر کی علامت بن گیا۔ اس وقت کے صدر پاکستان میجر جنرل اسکندر مرزا نے کیپٹن سرور شہید کے اس عظیم الشان کارنامے کے اعتراف میں انہیں نشان حیدر سے نوازنے کا اعلان کیا۔ اسکندر مرزا یہ دے تو نہ سکا، لیکن یہ اعزاز 27 اکتوبر 1959 عیسوی کے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے انقلاب کی پہلی سالگرہ پر دیا۔ یہ تقریب راولپنڈی میں منعقد کی گئی، جہاں کیپٹن سرور شہید کے کارناموں کا ذکر کیا گیا اور ان کی بیگم کرم جان کو کیپٹن سرور شہید کا نشان حیدر ملک پاکستان میں یہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا اعزاز تھا۔